اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمامی مومنین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ درس شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ اس میں ہم شہزادی کے اسماء کی تشریح کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو شہزادی کے نام ہیں آخر اللہ نے کس وجہ سے شہزادی کے نام رکھے، چونکہ ہر نام رکھنے کے پیچھے کچھ نہ کچھ پروردگار کی وجہ ضرور ہے کہ جس وجہ سے شہزادی کے نام رکھے گئے۔ تو بہرحال ہم فوراً زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مستقیماً اپنی بحث میں وارد ہوتے ہیں کہ جہاں آج ہم شہزادی کے ایک نام جسے محدثہ شہزادی کو کہا جاتا ہے، اس نام کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو یہ روایت میں دو طریقے سے پڑھا گیا ہے محدثہ کو، ایک مرتبہ محدثہ، ایک مرتبہ محدثہ، یعنی اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو لہٰذا شہزادی کے دونوں کے معنی پہلے بیان کریں جو لغوی اعتبار سے سادھے لفظوں میں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ دیکھیے محدثہ وہ کہ جسے حدیث بیان کی جائے، یعنی جس سے کہ کوئی گفتگو کرے آنے کے بعد باتیں کرے، اسے محدثہ کہا جاتا ہے۔ اور شہزادی کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کی وفات اور شہادت کے بعد ملائکہ شہزادی کے پاس آتے تھے، جس میں سے بالخصوص جناب جبرائیل کہ وہ آ کر شہزادی سے گفتگو کیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے، اس لیے شہزادی کو محدثہ کہا جاتا ہے۔ اور محدث اس وجہ سے کہا جاتا ہے نہیں جو دوسروں کو حدیث بیان کرے دوسروں کے سامنے۔ مثلا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہم بہت زیادہ روایات ہمارے شیعہ متون کے اندر موجود ہے کہ جو حدیث رسول امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث کو شہزادی نے نقل فرمایا ہے اور وہ ہم تک حدیث پہنچے ہیں۔ اس بات کو جو ہے مختلف علماء نے اس بات کو بیان کیا گیا ہے، جیسے دانستہ فاطمہ جو یہ کتاب ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 69 پر وہاں اس گفتگو کو بیان فرمایا گیا ہے کہ شہزادی رسول سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول کی شہادت وفات کے بعد شہزادی کو بڑی سخت زندگی بسر کرنی پڑی، جس کی تاریخ گواہ ہے۔ تو شہزادی کا غم دور کرنے کے لیے پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ شہزادی کے پاس جائے، انہوں نے یعنی جو حوادث ہو چکے ہیں اور آئندہ ہونے والے ہیں اس کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ یہ صحیفہ فاطمہ ہے کہ اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم ایک مسلسل ایک درس میں طولانی طور پر اس کی گفتگو کریں گے وہاں پر، لیکن چونکہ یہ محدثہ ہونا بھی اسی سے مربوط ہے، تھوڑا سا اشارہ یہاں اسی لیے کیا۔ تو وہ جو گفتگو شہزادی کی جمع ہوئی ہے اور وہ شہزادی کو جو جبرائیل بتا کے جاتے تھے وہ شہزادی مولا امیر کائنات کو بتاتی تھی اور وہ ان کو نقل فرماتے تھے، املا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ تو وہ ایک صحیفے کی شکل میں آیا جسے صحیفہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلی گفتگو ایک روز کی جائے گی۔ تو اب ہم اس بات کو ائمہ کی حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ شہزادی محدثہ تھی، یعنی ان سے آنے کے بعد ملائکہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ جیسے راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کو بیان کریں اس کے ریفرنس یہ ہے علل الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، دلائل الامامہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، تفسیر صافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337۔ یہ حدیث ہم وہاں سے بیان کر رہے ہیں، یہ ان کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، جو مومنین مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اس میں وارد ہوتے ہیں، کہا انما سمیت فاطمۃ علیہ السلام محدثۃ،
کا فاطمہ کا نام اللہ نے محدثہ رکھا، یا یہ چونکہ اس میں اللہ نے ضمیر غائب ہے تو سمیت رکھا گیا، یعنی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا گیا، اور اللہ کی طرف نسبت اس لیے دے رہے ہیں چونکہ ہم نے ابتدائی درس میں جب ہم نے آغاز کیا تھا شہزادی کے اسماء کی تشریح کرنے کے لیے، تو وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک شہزادی کے 9 نام ہیں، تو لہٰذا شہزادی کا نام جو محدثہ یہ پروردگار ہی کے جانب سے ہے۔ تو یہ کیوں رکھا گیا؟ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْبَطُ مِنَ السَّمَاءِ، کہا کہ ملائکہ آسمان سے حبوط کرتے تھے، نازل ہوتے تھے، اترتے تھے، فَتُنَادِيهَا كَمَا تُنَعَدِ مَرْيَمَ بِنْتَ عمران، کا جس طرح مریم بنت عمران کو پکارتے تھے اسی ہی طرح شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی پکارتے تھے۔ فَتَقُولُ، وہی جملے کے جو شہزادی مریم کی طہارت اور پاکیزگی کا اور انتخاب کا اعلان کرتے تھے، وہی کلمات بعین ہی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں بھی ذکر فرماتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک و طہرک، اللہ نے تمہیں چن لیا اور انتخاب کر لیا، واصطفاک علی نساء العالمین، کا تمام عالمین کی خواتین پر آپ کو ترجیح دی گئی ہے، انتخاب کیا گیا۔ یا فاطمہ تو اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، بس اپنے پروردگار سے باتیں کرو، گفتگو کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، پروردگار کی عبادت میں مصروف رہو، مشغول رہو۔ فتحدثہم ویحدثونہا، بس یہ نکتہ ہے کہ جس کی وجہ سے شہزادی کو محدثہ کہا جاتا ہے کہ ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے، وہ ملائکہ سے گفتگو کرتی تھی، یعنی ملائکہ آنے کے بعد انہیں حدیث بیان کرتے تھے، وہ ان سے باتیں کرتی تھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو شہزادی کو اس لیے محدثہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ملائکہ آنے کے بعد شہزادی سے گفتگو کہتے تھے۔ اور کیا آگے کیا کہے؟ فقالت لہم ذات لیلۃ، جب یہ آتے تھے ملائکہ شہزادی کے پاس، چونکہ امام نے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں بعض جگہ تشریح کی گئی، اس میں اسرافیل تھے، جبرائیل تھے، میکائیل تھے، یہ لوگ آتے تو اور بھی ملائکہ، تو بہرحال یہ اب امام نے چونکہ ملائکہ لفظ استعمال کیا تو ملائکہ آتے تھے۔ تو اب ایک رات شہزادی نے سوال کیا کہ الیست المفضلۃ علی نساء العالمین مریم بنت عمران، کیا اللہ نے مریم بنت عمران کو تمام خواتین کے اوپر ترجیح نہیں دی ہے؟ کیا انہیں سرداری اور فضیلت نہیں دی ہے؟ تو اب ملائکہ نے کیا جواب دے دیکھے گا شہزادی نے، تاکہ یہ عظمت شہزادی واضح ہو جائے۔ بعض مرتبہ جو سوال کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا جاتا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، بعض مرتبہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دوسروں کو متوجہ کیا جائے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو یہی ہدف یہاں شہزادی سلام اللہ علیہ کا تھا۔ تو اب اس کے بعد ملائکہ نے جو جواب دیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو، فقالو، فملائکہ کا ان اللہ مریم کانت سیدت نساء العالم، ہاں اب دیکھیے گا جو جواب روایت میں استعمال کیا فقالو، فقالو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی وہاں ایک ملک نہیں تھا بلکہ کم سے کم 3 ملائکہ موجود تھے کہ جو فقالو کا ان کے جواب میں کہا ان اللہ مریم، اللہ نے مریم کو جو کرم بنایا ہے وہ اپنے زمانے میں ان کو سیادت، اپنے زمانے میں فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَكَ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِ وَعَالَمِهَا، کہا کہ پروردگار نے لیکن شہزادی جو آپ کو فضیلت عنایت فرما دی ہے، آپ ان کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ افضل تھی اور اپنے زمانے میں بھی سب سے زیادہ افضل تھی۔ یہی جواب علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا کہ اسی لیے کہ مریم کے زمانے سے زیادہ افضل جناب فاطمہ کا زمانہ تھا، اس لیے کہ یہ رسول کی رسالت کا زمانہ تھا، وہ عیسیٰ کا زمانہ تھا، یہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو انبیاء کے سردار ہیں جن کے اوپر نبوت ختم ہوتی ہے، تو لہٰذا زمانہ فاطمہ مریم کے زمانے سے افضل تھا، زیادہ افضلیت کا حامل تھا، تو لہٰذا پروردگار نے شہزادی کو مریم کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ افضل رکھا اور رسول کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ افضلیت اور سیادت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہی عنایت فرمائی۔ تو کہا اور پھر آگے کہتے ہیں وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، بس یہاں پر آ کر بات کو سب جمع کر دیا، یعنی کہ اولین و آخرین، یعنی جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے اور جب تک دنیا رہے گی
ان میں سرداری آپ ہی کو اختیار دی گئی، اللہ نے سب سے جو فضیلت آپ زیادہ آپ ہی کو ملی ہے۔ تو یہ شہزادی کی وہ گفتگو ہے کہ جس کی وجہ سے شہزادی سلام اللہ علیہ کو محدثہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہی ہم نے کہا کہ وہ شہزادی رسول کی وفات کے بعد شہزادی کے پاس ملائکہ آ کر ان سے گفتگو کرتے، جس میں انہوں نے تمام قیامت تک ہونے والے حادثات، بننے والی حکومتیں، سب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو اگلی جو بات ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کے بارے میں کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ آیا واقعی میں ایسا ممکن ہے کہ جیسا امام نے کہا کہ امت گزشتہ میں بھی اس کی مثال ہے؟ تو بہرحال اب اس کو ہم قرآن کی روشنی میں بھی گفتگو فرمائیں گے، اور حدیث جس کو حدیث قدسی بھی ہے اور راوی بیان کس طرح کی گئی وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ابن ابی بکر نے جب اس آیت کی تلاوت کری کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، تو جیسے ہی یہ آیت کی انہوں نے تلاوت کری تو کہا کہ ان سے پہلے رسول بھیجے گئے، تو اب انہوں نے سوال کیا کہ کیا نبی کے علاوہ کسی کے اوپر ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں، کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو اب اس کا جو جواب دیا گیا ان سے، فوراً جیسے محمد ابن ابی بکر سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مریم سے ملائکہ گفتگو کیا کرتے تھے، نہ وہ نبی تھی، نہ کوئی رسول تھی، نہ کوئی اللہ کی جو ہے وصیوں میں سے کسی میں سے تھی، لیکن ملائکہ ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب کہتے قال المریم لم تکن نبیۃ وکانت محدثۃ، جناب مریم نبی نہیں تھی لیکن محدثہ تھی، یعنی اس کو ہم بعد میں آیت بھی ہر ایک کے بارے میں پڑھ کے سنائیں گے۔ وَأُمُّ مُوسَىٰ ابن عمران کانت محدثۃ، اور کہا کہ جناب موسیٰ کی ماں بھی محدثہ تھی، جنہوں نے جناب موسیٰ کی ماں نے ملائکہ سے گفتگو کی ہے۔ اور اسی طرح جناب سارہ کہ جنہیں اللہ نے اسحاق اور ان کے بعد جناب یعقوب کی بشارت دی ہے، کہا یہ کوئی بھی ان میں سے نبی نہیں تھی لیکن یہ گفتگو کیا کرتی تھی پر ملائکہ سے۔ تو اسی طرح شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی محدثہ تھی جبکہ وہ نبی نہیں تھی۔ نبی نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ملائکہ نازل نہیں ہو سکتا، چونکہ قرآن مجید میں یہ دلائل ہمارے پاس موجود ہے کہ جو مثلا دیکھیے گا، یوں تو پروردگار نے غیر انسان پر بھی وحی کی ہے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں ملتا قرآن کے اندر کہ ان کے اوپر جو ہے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی گئی ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت انسانوں کی اور مقدس خواتین کا تذکرہ کریں تو انہی کی مثال قرآن مجید سے پیش فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چونکہ جناب مریم پر ملائکہ نے آ کر گفتگو کی ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس وقت کا ہے، تھوڑا سا میں آپ کی طرف اشارہ کر دوں کہ جب جناب مریم کا وہ داستان کہ جب اللہ نے جناب عیسیٰ کی ولادت کی بشارت اپنے فرشتے کے ذریعے سے دلوائی تھی، تو وہ اس منظر کو پروردگار نے قرآن مجید میں اس طرح قید کیا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، ان اللہ اصطفاک وطہرک، پروردگار نے اے مریم اللہ نے تمہیں انتخاب کر لیا، تمہیں پاک و پاکیزہ رکھا، واصطفاق علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام عالمین کی خواتین کے اوپر مقدم رکھا اور چن لیا۔ اب جو ہے جناب مریم کی اس منزل کی طرف کہ جب اللہ نے بشارت دی تھی، یہ پروردگار چونکہ ملائکہ آنے کے بعد یہ مخاطب ہے جناب مریم کو قرار دیا، استفاق و طہرک، یعنی جیسے سامنے کھڑے ہو گفتگو کر رہے ہو، تو ان لفظوں سے خود واضح ہے کہ جناب جبرائیل نے آنے کے بعد یا جو بھی اس وقت وہی لے کے آیا تھا فوراً مستقیماً جناب مریم سے گفتگو کی ہے، یا یہ کہ جس وقت جناب مریم ایک طرف گئی اور جانے کے بعد بیٹے کی بشارت دی، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ ابْتَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہا کہ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، اپنی کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ مشرق کی سمت کی طرف چلی گئی۔ کہا کہ وہ اشارہ کہ وہاں اس میں اشارہ کیا گیا کہ جب جناب مریم ایک طرف چلی گئی وہاں اللہ کا فرشتہ نازل ہوا، اور آنے کے بعد جیسے جناب مریم نے اس فرشتے کو دیکھا، وہی آنے کے بعد وہ خوف زدہ ہوئی، تو اگر اللہ کا رسول ہے، کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور جناب مریم کو تسلی دی، تو کہا بشارت دی کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں بیٹے کی بشارت میں دوں۔ تو جیسے جناب مریم نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا، تو میرے ہاں بیٹا کیسا ہو سکتا؟ تو پھر جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، وہ کسی کو بغیر شوہر کے بیٹا دے، وہ خدا کی قدرت ہے، وہ اس کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ تھا کہ جناب مریم سے جبرائیل یعنی ملک نے آنے کے بعد گفتگو کی ہے اور بیٹے کی بشارت دی ہے۔ یہی مسئلہ
جناب سارہ کے بارے میں ہے کہ جو جناب ابراہیم کی زوجہ تھی ان کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید میں، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، کہا کہ ابراہیم کی زوجہ اس جگہ کھڑی تھی، فضحکت، کہا وہ ہنس رہی تھی ہنسی، فبشرناها باسحاق، پس جناب ان کو جو ہے اسحاق کی بشارت دی گئی جناب سارہ کو، ومن ورائه اسحاق یعقوب، یعنی یہ اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی گئی، یعنی کہ اللہ تمہیں اسحاق کی شکل میں بیٹا دے گا، پھر اس کے بعد تمہیں یعقوب کی شکل میں یہ سلسلہ جو ہے نسل کا آپ کی دوام پائے گا۔ یہ ایک تاریخی گفتگو ہے کہ جناب سارہ نے جناب ہاجرہ کی شادی کرائی تھی، چونکہ جناب سارہ صاحب اولاد نہیں ہو پائی تھی جناب ابراہیم سے، تو لہٰذا وہ کنیز تھی جناب ہاجرہ کے جو ان کو جناب ابراہیم کے اختیار میں دیا تھا، تو اللہ نے جیسے ہی جناب اسماعیل کے آنے کی خوشی ظاہر ہوئی تو جناب سارہ کو بھی یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے یہاں بھی اسحاق آنے والے، ان کے بعد یعقوب، یعنی آپ کی نسل قیامت تک باقی اور ساری رہے گی، یہ اشارہ فرمایا، چونکہ جناب عیسیٰ پورے بنی اسرائیل اسی نسل سے، جناب اسحاق کی نسل سے ان کا ادامہ آگے بڑھا ہے اور ان کی نسل بڑھی۔ اور تیسرے ہم جو ہے جس خاتون کے اوپر اللہ نے گفتگو فرمائی ہے ملائکہ کے ذریعے سے، وہ جناب مادر موسیٰ ہے، کہ جو جناب موسیٰ کی ماں ہے، وہ آپ پوری داستان ہے کہ آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ وہ وہی ہوئی کہ صندوق میں رکھیے گا، آپ الہام ہوا کہ دریا کے حوالے کر دیجیے گا، ہم آپ کو پلٹا دیں، صرف قرآن مجید سے وہ تھوڑا سا اشارہ تاکہ آپ متوجہ ہو جائے۔ اور یہ آیت نمبر سورہ قصص کی آیت نمبر 7 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَعْدُوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ یعنی یہ اس داستان کی طرف اشارہ کیا کہ جب جناب موسیٰ کے یہاں جناب موسیٰ کی والدہ کے یہاں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی، کہ چونکہ اس زمانے میں فرعون نے ان بچوں کو قتل کر رہا تھا کہ جو اس سال میں پیدا ہونے والے تھے، چونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تیری حکومت ختم ہونے والی ہے اور ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرا تختہ پلٹ دے گا۔ اس کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے اس نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کا قتل کروایا، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہو وہ ارادہ پورا ہو کے رہتا ہے، چاہے دشمن اپنی طاقتیں لگا لے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ 3 آیتیں جو ہم نے بیان فرمائی، ان کا ریفرنس ایک دفعہ دوبارہ دے دیتے ہیں ہم، کہ جو جناب مریم کے سلسلے میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 ہے، دوسری آیت جناب مریم کے سلسلے میں جو پڑھی ہے وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 ہے، اور جو جناب سارہ کے بارے میں پڑھی وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 71 ہے، اور جو جناب موسیٰ کی والدہ کے سلسلے میں پڑھی وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ تو یہ وہ شواہد ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ امت گزشتہ میں بھی کچھ ایسے افراد تھے کہ جن سے ملک آ کر گفتگو کی ہے، اور وہ شاہد قرآنی موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو لہٰذا یہ اشکال کرنا کہ ایک خاتون کیسے نبی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیسے ملک سے گفتگو کر سکتی ہے، کہ جس طرح ان سے ملک نے گفتگو کی ہے، ملائکہ نے گفتگو کی ہے، اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بھی ملائکہ نے آنے کے بعد گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہم اب اپنی بات کو جمع کر رہے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کی ہے شہزادی کا ایک نام محدثہ ہے، جسے 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک محدثہ یعنی جو ہے اس کو اس میں مفعول پڑھا جاتا ہے، اور ایک محدثہ یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول یعنی جس سے باتیں کی جائے، یعنی جبریل آ کر ان سے حدیث کو بیان کرتے تھے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کو بیان فرماتی تھی، پھر امیر المومنین علیہ السلام اسے لکھتے تھے، وہی مصحف فاطمہ کی شکل میں ہمارا جو ہے وجود میں آیا۔ اور دوسرے شہزادی کا نام محدثہ جو اس میں فاعل ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ شہزادی نے رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام سے حدیثوں کو نقل فرمایا ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے، وہ شیعہ متون میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کی راوی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ بس یہی ہماری کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے معارف سے آشنا کرا سکیں، اور آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنے مفید مشوروں سے مستفیض فرمائیں، کہ تاکہ ہم
زیادہ سے بہترین انداز میں اس درس کو آگے بڑھا سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔